کہ دوسری قسم بڑی قسم اور میجورٹی آف وسوسے ایسے ہی آتے ہیں اللہ کی ذات کے بعد. اب سیکنڈ جو پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں جو میجر وسوسے آتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ وسوسے ہیں طہارت میں آنے والے وسوسے, اور اس سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں. طہارت, پاکیزگی, چاہے وضو ہو, غسل ہو, اس کے بعد جس کو ہم کہیں گے طہارت سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں, چاہے وہ طہارت جنابت سے ہو, حیض کی وجہ سے ہو, نفاس کی وجہ سے ہو, یہ وسوسے آتے ہیں. اور الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہی ان وسوسوں سے بچ پاتے ہیں. الا ماشاء اللہ, دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, چیلنج نہیں کر رہا, لیکن الا ماشاء اللہ. اور آج کے جدید دور میں ہائیجین کے نام پر یہ وسوسے تو ایسے ہو گئے بالکل بادلوں کے ایسے سر پہ بس بھرے. ہائیجین, صاف صفائی, ہم بہت صاف لوگ ہیں, پاک لوگ ہیں. کیسے صاف؟ روز گھر کو دھو کے نکالتے. ارے لوگ پانی نہیں مر رہے پیاس سے, نہیں نہیں نہیں, صفائی تو ضروری ہے. اچھا کیا گندگی ہوتی ہے آپ کے گھر میں؟ گندگی اتنے بڑے بڑے مکھے بڑے آتے ہیں ہمارے پاس آ کے. تو مکھی کی گندگی کیا شرعی ناپاکی ہے؟ ٹھیک ہے, اسے بیماریاں ہو سکتی, لیکن کیا شرعی ناپاکی ہے؟ نہیں 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 بھائی, وہ تو ہمارا دل اس کے بغیر نہیں لگے گا. ایسی زمین پہ نماز پڑھنا دل نہیں بولے گا, ایسی زمین بیٹھنا دل نہیں بولے گا, ایسی زمین کھانا دل نہیں بولے گا, ایسی جگہ جانا دل نہیں بولے گا, فلاں ہوں گا فلاں. یہ پرابلمس پاکیزگی والے ہیں, صفائی والے. اکثر وساوس عقیدے کے بعد جو سیکنڈ فیز ہے وہ طہارت میں آتے ہیں. اور طہارت میں کیوں آتے ہیں اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں. چونکہ طہارت چابی ہے ساری عبادتوں کی. طہارت ہوں گی تو نماز ہوں گی, طہارت ہوں گی تو حج ہوگا, ہے نا. ناپاک حالت میں حج نہیں ہوگا. تو طہارت بیس ہے. تو شیطان کبھی بھی بنیادوں پہ اٹیک کرتا ہے, ٹھیک ہے, برانچ سے نہیں کرتا ہے, جڑوں پہ کرتا ہے. عقیدے پہلے خراب کرتا ہے تاکہ عقیدہ خراب ہوگا تو عمل کرتے رہے کتنے کرنا, اللہ قبول نہیں کرنے والا. تو یہاں جب فرسٹ فیز میں عقیدے پہ کیا الحمدللہ آپ بچ گئے, تو سیکنڈ فیز پہ اترتا ہے, بولتا عبادت تو سڑا کے رہوں گا, اسی خراب کر کے رہوں گا, بیکار کر کے رہوں گا. تو پاکیزگی والا ایک ایک الگ الگ لوں گا انشاءاللہ, اس میں ایکسپلینیشن دیتا جاؤں گا, ٹھیک ہے. طہارت کے معاملے میں یاد رکھیے آنے والے وسوسوں کو ہر ممکن کوشش کرے کہ روک لے, ورنہ یہ بہت ہانی کارک اور گھاتک ثابت ہوتے ہیں, بہت زیادہ انجریز ثابت ہوتے ہیں آپ کی آگے کی زندگی کو. یہ بات بتا دوں تھی, ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان بدعت کے تعلق سے وسوسے ڈالتا ہے کہ بدعت کر لے تو یہ اچھا ہے. ایسا ایگزامپل میں اس کا اگر دوں تو بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے, یہ خیال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مد میں وضو کیا اور ایک سا میں غسل کیا. ایک مد پانی میں وضو کیا اور ایک سا پانی میں غسل کیا. ایک مد پانی ہوتا ہے 450 ملی لیٹر سے لے کر 500 ملی لیٹر, آدھا لیٹر یا اس سے کم کو کہتے ہیں ایک مد عربی میں. اور ایک سا ہوتا ہے 2000 مطلب 2250 ملی لیٹر سے لے کر 2500 ملی لیٹر کے بیچ میں, مطلب 1.25 سے لے کر 2.5 لیٹر پانی میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے لیٹر سے کم میں وضو کیا اور 2.5 لیٹر سے کم میں غسل کیا, اور یہ غسل جنابت کیا. ایسا غسل جو ہم بستری کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے, غسل جناب جس میں جڑوں تک پانی جانا ضروری ہے. اب شیطان کیا وسوسہ ڈالتا سنیے, 500 ml میں کوئی وضو ہوتا کیا؟ تو کھول نل, کھول فل پریشر سے, سر 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 سر, کہاں سے ہوں گا 500 میں؟ جیسے ہی آپ نے یہ سوچا 500 میں وضو نہیں ہوتا, شیطان نے اچک لیا, بس مار لیا بازی اس نے اس دن. چونکہ اس نے آپ کو یہ بتایا رسول نے جو وضو کیا وہ غلط تھا, 500 میں ہوتا ہی نہیں, تیرا نہیں ہوا, تو گویا رسول نے غلط کیا. سمجھ رہے آپ گڑبڑ کیا ہوتی ہے, غلوظ کا پرابلم کیا ہے, سمجھ رہے آپ. تو وہ یہ کرتا ہے. تو بعض لوگوں کو بدعت میں بڑا اطمینان آتا. بدعت کیسے؟ وضو کرنے بیٹھے ہیں, پوری ٹاکی خالی ہوگی, لیکن ابھی وضو چل ہی رہا ہے, چل ہی رہا ہے, چل ہی رہا ہے. اور وضو ایسا کہ کپڑے بھی غسل لے لیے اور آنکھ بھی غسل لے لیا, لیکن وضو چالو ہے, ابھی وضو چالو, پورا بھگ گیا لیکن وضو ختم نہیں ہوا. تو گویا یہ اعلان کرتا ہے یہ وسوسوں کا مریض کہ شریعت نے جو بتایا نا 500 ml میں نہیں ہوتا بھائی, آدھے لیٹر میں, یہ ضروری ہے. اور بدعت کو وہ دین سمجھنے لگتا ہے. اور جو لوگ اگر 500 ml میں وضو کر لے تو بولتا ہے ایسے گندے لوگ ہیں 500 ml میں وضو کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی اور کمی دونوں میں وضو اتنے ہی پانی سے کیا, زیادہ استعمال نہیں کیا. اسی لیے میں نے کہا نا اللہ ماشاء اللہ ہی کچھ لوگ بچے ان وسوسوں سے, طہارت والے. چلیے غلطی سے کوئی پانی زیادہ خرچ کر دیتا وہ تو اسراف میں ہے, لیکن یہ وسوسے کی وجہ سے کرتا ہے کہ اتنے کم میں نہیں ہوتا تو وہ غلو کر رہا ہے اور شریعت میں بدعت کر رہا ہے. ٹھیک. تو بہرحال کچھ لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ اتنے میں وضو نہیں ہو سکتا ہے, حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. ٹھیک ہے. اور اتنے 500 ml میں تو ان کا صرف ہاتھ دھلتا, خالی ہاتھ دھلتا ہے نا. ہاتھ بھی کیسا دھوتے ہو؟ ناخنوں کے اندر پانی ڈالتے, پہلے ہاتھ دھونا ہے نا,
بہت ضروری ہے، گیلا نہیں سوکھا نہیں چھوڑنا. پھر ملتے بیٹھا یہاں، مل رہا ہے ابھی چل رہا ہے اس کا پانی چالو ہے، کیونکہ وضو کا مسئلہ ہے. بھائی نبی نے وضو کیا، ایسا ملتے بیٹھے کہ ناخنوں کو اس کو. تو ابھی تو 500 ml میں تو ہاتھ بھی نہیں دھلتا ہے، پہلا ہاتھ ہی مشکل سے دھل جائے تو بڑی بات ہو جائیں گی. ٹھیک، یہ حالت ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات آتی ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ جو 3 دفعہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا، وضو میں کم سے کم ہر اعضاء کو، وضو کے اعضاء کو کتنے بار دھونا ہے؟ کم سے کم 1 بار، اور زیادہ سے زیادہ 3 بار. وسوسوں کے مریض 30 بار سے تو آگے دھوئے بغیر اس کو اطمینان نہیں آتا. کم از کم 1 بار، زیادہ سے زیادہ 3 سے زیادہ کرے تو کیا ہے؟ سن لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 3 دفعہ سے زیادہ دھوئے گا وہ میری نافرمانی کرے گا اور وہ ظالم ہوگا. جو 3 بار سے زیادہ وضو میں چیزوں کو دھوئیں گا وہ نافرمانی کریں گا میری اور ظالم ہوں گا. تو وسوسوں کے مریض جن کو یہ وسوسہ ہے کہ وضو کم پانی میں نہیں ہوتا، آج سے ہی شروع کر دیں گے. پانی لو ایک چھوٹے اس میں 500 ml میں، اور اتنے میں ہی وضو کرنا آج سے، اور شیطان کے منہ پہ ایک جی کو تماشا دینا زور سے کہ تیرے یہ وسوسے آج میرے سامنے اب نہیں چلیں، کسی بھی مسئلے میں نہیں چلیں گے انشاءاللہ. یہ جواب کے بغیر کام نہیں ہونے والا، بات یاد رکھ لیجئے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس لیے کہ ظلم ہے اپنی نفس پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور نافرمانی کر کے وضو کر کے کوئی اپنی عبادتوں کو اللہ سے قبول نہیں کرا سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے. آئیے اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ایسا کوئی عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا وہ مردود ہے، وہ رد کر دیا گیا روز قیامت. تو نبی نے 3 سے زیادہ نہیں دھویا، تم بھی 3 سے زیادہ اپنے اعضاء کو نہیں دھو سکتے، نہیں دھو سکتے. اب کچھ 500 میں ہوتا ہے کیا؟ آج انشاءاللہ فجر کا کریں گے یا تہجد پڑھیں گے تو 500 میں کر کے دیکھ لو، بالکل ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں. آپ اتنا لے کے پھینکیں گے تو نہیں ہوگا، لیکن اتنا سا چلو بھر لیا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ چلو بھر لیا کلی، چلو بھر لیا ناک میں، چلو بھر لیا، سب ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں 500 میں بالکل مکمل ہو جائیں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جو اضافہ کریں گا شریعت میں اس کا عمل مردود ہے، یہ بات بھی یاد رکھ لیں. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ وضو کے لیے 1 مد پانی کافی ہے اور غسل جنابت میں 1 سا پانی کفایت کرتا ہے. ایک آدمی نے ان کی یہ بات سن کر کہا مجھے تو پانی کی یہ مقدار کافی نہیں ہے، اتنا تو میرے کو نہیں پڑتا. جابر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آ گیا اور غصے میں آ گئے، اور ان کا چہرہ متغیر لال ہوگا، چڑ گئے ہوگی، کیسی بات کر رہا، نبی کا ہوا تیرا کیسا نہیں ہوتا ہے، تو متغیر ہو گیا. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تجھ سے بہتر تھا اور تیرے سے زیادہ گھنے بال والا تھا اس کا تو وضو اور غسل اتنے میں ہوگا، تیرا کیسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت تک آپ بڑے گھنے بال والے تھے، داڑھی میں بھی گھنے بال تھے اور سر کے بال بھی گھنے تھے. تو کہا تجھ سے گھنے بال والے کے یہ ہو گیا کہ غسل جنابت اس نے کر لیا 2.5 لیٹر میں اور وضو کر لیا 500 ml میں، تیرا کیسا نہیں ہوتا. پھر بہت غصہ آیا ان کو، سمجھ رہا. تو یہ غلو ہو جائیں گا، اس سے بچنا ہے. اگر یہ نہیں بچے تو طہارت کے بعد شیطان جو بڑھتا ہے نا وہ سیدھا نماز پہ اٹیک کرتا ہے. طہارت میں کھینچ لیا، فرسٹ سٹیپ ہلاک کر دیا، آپ کو وسوسوں پہ حاوی ہو گیا، نیکسٹ اس کا ٹارگٹ آپ کی نماز کی رکعتیں اور آپ کے سجدے ہوں گے. بات آ رہی ہے آگے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو پہلے اس میں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہم کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھے رہے، پیخانے میں تو زیادہ دیر بیٹھیں گا تو بالکل فریش ہو کے نکلے گا، تو ایک خطرہ پیشاب کا نکال دے، فلاں کر خواہ مخواہ بٹھائیں گا. اور یہ ایسا مقام ہے جہاں بیٹھ کے پوری پروگرامنگ بھی کرتا رہتا آپ کو، کیونکہ وہ اچھی جگہ تو ہے نہیں، اللہ کا ذکر تو ہو نہیں سکتا، تو زیادہ دیر بٹھائیں گا. اس کے بعد جب استنجا کے لیے پیشاب کے لیے جائیں گے، نہانے کے لیے جائیں گے، لمبا ہلائیں گا. استنجا پیشاب کے لیے جائیں گے تو لمبی دیر تک بیٹھنے کا حکم دیں گا. اسی طرح وہ بولیں گا ابھی وضو لمبا کر، ابھی وہ ہے استنجا آرام سے کر، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ فرض نماز چھوڑ گئی، کہ تو ان کا وضو ہی چل رہا، ابھی طہارت ہی چل رہی ہے نا. ایک بار پانی ڈالے اطمینان نہیں ہو رہا، پھر کھڑے پھر بیٹھے، پھر ایک بار پانی، پھر اطمینان، پھر کھڑے بیٹھے، پھر ایک بار پانی، پھر کھڑے کے بیٹھے، نہیں پھر پانی پانی پانی. حالت یہ کچھ لوگوں کی کہ طہارت کو جا کے تو پورے ایسے ہلکان ہو کے نکلتے باہر، پانی ڈال ڈال کے پریشان. اگر بیت الخلاء پیخانے کے لیے چلے گئے تو دھو دھو کے پریشان اتنے ہوتے ہیں کہ ریشز ہو جاتے ہیں، باڈی چھل جاتی ہے. ہاں مجھے پتا ہے، بلکہ کچھ لوگ اتنا غلو کرتے ہیں کہ کپڑے کا استعمال کرتے ہیں، پہلے کپڑا استعمال کرتے ہیں، کپڑا پھینکتے، پھر ٹیشو استعمال کرتے، ٹیشو پھینکتے، ٹیشو کے بعد پانی استعمال کرتے، پانی سے مطمئن نہیں ہوتے، دھوتے بیٹھے رہتے. یہ وسوسے ہوتے ہیں، اس کے لمٹ نہیں ہے میرے بھائیوں. غور سے سنی میری بات، اس کا مریض جب پھنس جاتا ہے ان وسوسوں میں تو وسوسے آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دیتے ہیں. یہ وسوسے اتنا مجبور کرتے ہیں آپ کو کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پیشاب اور پیخانہ آنا آپ کو برڈن لگتا ہے کہ کیا ہو گیا، اللہ آپ مجھ پر رحم کرے، اب کہاں سے 200-500 لیٹر پانی ملے گا، اتنا لمبا طہارت کرنا ہے میرے کو. تو پیشاب جانا چھوڑ دیتا ہے،
پیخانوں میں جانا چھوڑ دیتا ہے، مخصوص پیخانے اور پیشاب خانوں میں جاتا ہے، چونکہ اس کو اتنا اطمینان لگتا ہے۔ شیطان کے اس وسوسے سے پہلے جھٹکے میں بچیے آپ، وضو میں پانی کم کر دیجیے، انشاءاللہ باقی سب کنٹرول ہو جائے گا۔ شیطان کو موقع مت دیجیے، اس میں یاد رکھیے، اور وہ پھر آپ کی نمازیں چھڑا دیتا ہے، عبادتیں خراب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس وسوسے کا علاج کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ فقہ کا ایک اصول ہے، فقہ کا ایک اصول ہے۔ اصول کیا ہے؟ شک کے ساتھ یقین زائل نہیں ہوتا، شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا۔ اگر مجھے شک ہے کہ زمین پاک ہے ناپاک ہے تو یہ زمین پاک ہے، شک کی وجہ سے زمین ناپاک نہیں ہوں گی۔ اگر مجھے شک ہے کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے تو شک کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، پانی پاک ہے۔ شک کسی چیز کو ناپاک نہیں کر سکتا، شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا، شک کی وجہ سے یقین کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں یقین ہو کہ اس میں پیشاب گرا، اس میں پیخانہ تھا، اس میں کتے نے منہ ڈالا، اس میں یقین ہو تو الگ بات ہے، شک کی نہیں کھلا پانی ہے تو کتے نے منہ ڈالا ہوگا، نہیں، شک کے بنیاد پہ نہیں، یقین کی بنیاد پہ بات نہیں، تو شک کسی یقین کو زائل ختم نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ یہ رول آپ یاد رکھ لیجئے، انشاءاللہ زندگی سکون بھری ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، وسوسے ختم ہو جائیں گے، زندگی انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ ورنہ دھوتے دھوتے ہاتھ پیر منہ کلیاں کرتے کرتے سر کے مسا کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے۔ ایسا مریض جب نہانے کو چلا جاتا ہے تو پورا خاندان پریشان ہوتا ہے کہ اب 2 گھنٹے تو باہر نکلنا نہیں ہے اس نے، 2 گھنٹے کے ساتھ ساتھ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ۔ اب گھر میں ٹاکی اوپر ہے تو سمجھ میں آتا، اب ٹاکی نہیں ہے تو لے جا کے دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ، نہا رہا۔ اب اس کا پرابلم کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ یہ تو چلو اگر کنوارا تھا تو تھک جائیں گا، شادی ہونے کے بعد اگر بیوی سے ہم بستری کریں گا تو کرنا چھوڑ دیں گا، کیوں؟ تو اس کو معلوم ہے اس کو 10 گھنٹے تو نہانا پڑے گا، تو اس ڈر سے بیوی سے قریب بھی نہیں جائیں گا، بولیں گے نہ کو تمہارے قریب اس لیے نہیں آتا، میرے کو نہانے کو بہت ٹائم لگتا ہے۔ اس کی سکون کی زندگی شیطان ختم کر دیں گا اس عمل سے۔ یہ معمولی وسوسہ نہیں، مذاق مت لیجیے، یہ جب شروع ہوتا ہے نا برباد کر دیتا ہے زندگی انسان، اس کی فیملی لائف ڈسٹرب کر دیتا ہے، اس کے بچوں کو ڈسٹرب کرتا ہے، اس کی فیملی ڈسٹرب، اس کی بیوی ڈسٹرب، اس کی طلاقیں ہو جاتی ہے، کیونکہ بیوی بھی اکتا جاتی ہے کہ پانی لاؤ کہاں سے بھر بھر کے، اس کو دوں کہاں سے، بس نہا رہا ہے تو نہا ہی رہا ہے، دھو رہا ہے تو دھو رہا ہے، وضو کر رہا ہے تو 1 گھنٹہ وضو کر رہا ہے، سب پریشان کر، کام ہے کچھ، اب کام کے بیچ میں طہارت کو جانا ہے تو اس کو معلوم آدھا گھنٹے سے پہلے میں نکلوں گا نہیں باہر، تو کام چھوڑ دیتا ہے، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، جاب میں دل نہیں لگتا ہے، تھوڑے دن بعد ریموٹ لوکیشن پہ اکیلا پڑا رہتا ہے وسوسوں کی وجہ سے۔ تو فوراً کنٹرول کیجیے ان وسوسوں کو، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کوئی آدمی، آپ نے فرمایا، اپنے پیٹ میں محسوس کرے، مطلب وہ جو میں نے کہا نا وسوسے، شک کسی حقیقت کو یا جس کو ہم کہیں گے یقینی چیز کو نہیں ہٹا سکتے، اس کے تعلق سے حدیث ہے یہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب آدمی اپنے پیٹ میں ہوا محسوس کرے، ایسا لگ رہا کہ ارے وضو کر کے گڑبڑ ہو گئی، اور ایسا ہوتا ہی ہے، وضو کر کے اٹھو کہ گڑبڑ شروع ہو جاتی، ہوتی نہیں، وہ شیطان کا طہارت میں نہیں پکڑ سکا تو اب یہاں پکڑتا وضو میں، ارے وضو ٹوٹ گیا، آپ سمجھ کر رہے ہیں۔ اب شک جو میں نے کہا نا، شک کسی یقین کو ختم نہیں کرتا، اس لیے حدیث رکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی آدمی وضو کر کے اٹھتا ہے تو پیٹ میں ایسا لگتا ہے کہ ہوا خارج ہوگی، گیس پاس کر دیا اس نے۔ اب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کو اشکال پیدا ہوتا ہے، شک پیدا ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں ہوا خارج ہو گئی، ٹھیک ہے یا نہیں، تو ایسا آدمی وضو کے لیے مسجد سے نہ جائے، دوسرا وضو نہ کرے۔ ایسا آدمی مسجد سے باہر نہ جائے یا دوسرا وضو نہ کرے، کب تک؟ جب تک کہ 2 چیزیں نہ ہو جائے جو یقین کر راتی کہ یہ چیز ہوئی، آواز نہ سن لے یا بدبو نہ آ جائے، جب تک اس کا وضو باقی ہے۔ اسی حدیث کے بنیاد پہ میں نے کہا، اور فقہ کا اصول ہے، کوئی شک کسی یقین کو زائل نہیں کرتا۔ یہ شک ہو رہا ہے وضو ٹوٹا، حدیث میں وضو جب تک نہیں ٹوٹا جب تک یقین نہ ہو جائے، اور یقین کے لیے 2 چیزیں، ہوا خارج ہوئی نہیں، 2 چیزیں ہو سکتی، فرسٹ پروف جو ہو سکتا ہے آواز سن لے، سیکنڈ پروف ہو سکتا ہے بدبو آ جائے، ورنہ وضو آپ کا باقی ہے، نماز پڑھیں گے آپ، مسجد سے نہ جائے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر نکلنے کو منع کیا، کہا اسی وضو سے نماز پڑھو۔ اب شک کے بنیاد پہ وضو نہیں کرنا ہے، شک کے بنیاد پہ لمبے لمبے وضو پانی سے کرنا ہے، اور اس کے بعد وضو ٹوٹا بول کے بھی آپ کو نہیں کرنا ہے، یہ بات بھی اس حدیث میں کلیئر ہوگی، اس کی وضاحت انشاءاللہ میں آگے اور لوں گا، ٹھیک۔ اب آئیے، وسوسے یاد رکھیے، اسلام نے بہت آسانیاں کی ہیں، وسوسے انسان کو سختیاں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہی میں سے ایک وسوسہ دور کرنے کے لیے یاد رکھیے، جو وضو کے وقت ہوتا ہے، وضو کے وقت ایک وسوسہ کیا آتا ہے، آپ وضو کر کے اٹھ گئے، وضو کر کے اٹھنے کے بعد وسوسہ آتا ہے پیشاب کا خطرہ نکل گیا، یہ مردوں کو زیادہ ہوتا ہے عورتوں کے بنسبت۔ ایسا وضو کر کے طہارت کر کے اٹھا، ارے پیشاب کا خطرہ نکل گیا، اب یہ یقین ہے یا شک ہے؟ اگر شک ہے تو اوپر والی حدیث لاگو ہوں گی، جب تک یقین نہ ہو جائے کوئی ایکشن نہیں لینا ہے آپ کو، دوبارہ جانا ہی نہیں پانی ڈالنے۔ بہت سے لوگ طہارت خانے سے باہر نکلتے پھر اندر پھر باہر پھر اندر، چونکہ اس کو شک ہوگا، پھر باہر پھر اندر، تو لوگ بولتے بھیا تو بیٹھ جا اندر آرام سے،
یہ ڈیڈیکیٹڈ تیرے لیے طہارت خانہ ہے، تم کر کے نکلو تو ہوگا. اور وہ کئی بار کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی پیچھے سے نہ چلائے کیا لگایا رہے اتنی دیر سے، چل نکل بار، ہاں جا رہا بھیا، اور وہ نماز نہیں پڑھتا، پھر گھر چل جاتا، بولتا ہے میرے کو ابھی بھی شک ہے پیشاب کا خطرہ نکلا ہی ہوگا. اب اس کو کیسے دور کیا جائے؟ یہ وسوسہ ہے. اس کے دور کرنے کی طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا خود کا بھی کام تھا، یہ مستحب بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پیشاب کرتے تو شرمگاہ پر پانی ڈالتے اور چھینٹے مارتے. چھینٹے، شرمگاہ پہ پانی ڈالا طہارت ہوگی، اور اوپر کپڑے پہ چھینٹے مارتے. اب آپ نے کپڑے پہ چھینٹے مارا، جب بھی آپ طہارت کو جا کر وسوسہ ہو تو کریے، نہیں تو ضرورت نہیں. پانی کے چھینٹے مارنا. اب آپ نے کپڑے پہ چھینٹے مارے، اب تھوڑی دیر بعد شیطان نے خیال لایا پیشاب کا خطرہ نکلا، تو آپ کو معلوم ہے آپ نے پہلے سے گیلا کر دیا پانی سے، پیشاب ہونا ضروری تھوڑی پانی ہو. سمجھ رہا؟ شک دور ہو جاتا ہے. کیسے؟ اٹھنے کے بعد لگتا نا پیشاب نکلا تو آپ پانی مار لو، جب نکلا تو کیسا لگتا؟ ٹھنڈا لگا تو ہوتا ہے نا، کچھ محسوس ہوتا ہے. جب وہ محسوس ہو رہا ہے تو آپ کیا سوچیں گے پھر؟ نہیں یہ تو پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے، پیشاب سے نہیں ہو رہا. تو یہ شک دور ہو جائے گا. کیونکہ اکثر کو ایسا ہوتا نہیں ہے، شیطان ایسا شک لاتا ہے. اور کیوں لاتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، میں وہ پوری حدیث رکھوں گا، وہ کیسے شک پیدا کرتا ہے، اس کا طریقہ، اس کا حربہ کیا ہے اس میں. ٹھیک. لہٰذا اب آپ کو پیشاب کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے یا شک ہوتا ہے تو بار بار طہارت نہیں کرنا ہے، اٹھنے کے بعد کپڑے پہ پانی کے چھینٹے مارنا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ کو شک ہوتا تھا ایسا، تو آپ پانی مار کے اٹھتے، اور اتنا پانی مارتے کہ لوگ کہتے کہ آپ کا پیجامہ گیلا ہو جاتا، تو آپ پانی ماری. پانی مارنے سے شک کی گنجائش پوری ختم ہوگی، نماز میں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، ارے تیرے تو پیشاب نکل گیا، ارے تیرے تو پیشاب نکل گیا، ارے تیرے تو پیشاب نہیں، کچھ وسوسہ نہیں. اور آیا بھی تو بولنا چل نکل جا پانی ہے، چل نکل جا پانی ہے، چل نکل جا پانی ہے بولنا، کیونکہ پہلے سے گیلا ہے نا پانی سے، تب پیشاب ہے پانی ہے سمجھ میں نہیں آئے گا، تو یہ وسوسہ. ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے تو وضو کرتے اور جو ہے چھینٹے مارتے. دوسری روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا پیشاب کیا آپ نے اور اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے مارے، تو کپڑے پہ بھی مارتے اور شرمگاہ پہ بھی چھینٹے مارتے. یہ کام کیجیے. عبداللہ ابن عمر ایسے ہی کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں بعض ساتھیوں نے شکایت کی کہ وضو کے بعد اپنے کپڑے کو گیلا محسوس کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے، تو آپ نے انہیں فرمایا اور یہ مشورہ دیا کہ جب پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے مار لے، جب چھینٹے مار لیں گے تو وسوسہ انشاءاللہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ پیشاب میں آنے والا وسوسہ بھی ختم ہو گیا. ٹھیک. اب وضو کے وقت جو ہے چھینٹے دینے کے بڑے فائدے ہیں، لیکن یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، وہ یہ ہے ہر بار وضو کے لیے طہارت کرنا ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، جب بھی وضو کرتے طہارت کو جاتے، ضروری نہیں ہے. ضرورت ہے تو جاؤ، نہیں ہے تو مت جاؤ. کچھ لوگ فجر میں اٹھتے ہیں اور بولتے ہیں فجر میں اٹھنے کے بعد جب تک پیخانہ نہیں ہوا تو میں نماز کو نہیں جاتا. کیوں؟ تو بولے وہ پیٹ صاف نہیں ہوا، گندگی کیسے جائیں گے نماز کو؟ ارے بھیا اندر ہے ابھی، وہ باہر نہیں نکلی، جب باہر نکلی تو گندگی کہلائیں گی، جب تک اندر ہے تو میرے ساتھ ہے وہ. سمجھ رہے آپ؟ لیکن عجیب و غریب ان کے وہم شبہات ہوتے ہیں. ٹھیک. اس کو بھی دور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک وضو کا ایک شیطان ہے. اب وضو وسوسے کیوں آتے ہیں؟ اس کا ایک اسپیشل شیطان ہے. وضو کا ایک شیطان ہے جس کا نام ولحان، اس کا نام ہے، اس شیطان کا نام ہے ولحان. اور آپ نے فرمایا پس تم پانی کے وسوسوں سے بچو. وضو کا ایک خاص شیطان ہے جس کا نام ولحان ہے، بس تم پانی کے وسوسوں سے بچو. یہ شیطان بولتا اور دھو اور دھو، وضو نہیں ہوا، یہ سوکھا رہ گیا، وہ سوکھا رہ گیا، غسل نہیں ہوا، پانی میں ڈبکی لگا کے بھی نکلا تو بولتا نہیں ہوا، اور دھو اور یہ کر اور فلاں کر اور ایسا کر. یہ ولحان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ شیطان خاص آپ کو ایسا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح غسل جنابت کرنے کے لیے یاد رکھیے بہت سارے لوگ جو ہے آدھا ایک ایک گھنٹہ لگا دیتے ہیں. عام غسل تو کرتے، چونکہ انہوں کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ہوتا ہے، شک آتا ہے. ٹھیک ہے. اور باہر نکلنے کے بعد بھی شک میں مبتلا ہوتے ہیں، غسل ہوا یا نہیں ہوا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اگلی بار انشاءاللہ اچھا کروں گا. مطلب ان کو نہ غسل پہ یقین ہے، غسل پہ نہیں ہے، تو پھر عبادتیں کمزور ہوگی. عبادتیں کمزور ہوگی تو انسان تھوڑے دن سے اسلام سے دور ہوتا، چونکہ وہ پریشان ہو جاتا ہے غسل اور یہ تمام چیزوں سے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو اس میں بالکل اس کو ضرورت نہیں سوچنے کی. بہت سارے شادی شدہ لوگ ایسے وسوسوں میں آ کے زندگی اپنی برباد کر لیتے ہیں، ان کی بیویاں چھوڑ کے چلی جاتی ہے، چونکہ یا تو وہ دور